کلپ نمبر 1648۔ اس کلپ میں آپ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 6 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ ترجمہ، اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حمد کے لائق ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، یعنی اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی سیرت میں اچھی پیروی تھی، خاص طور پر اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت و ثواب اور آخرت کی راحت کا طالب ہو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور جو ایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفار سے دوستی کرے تو وہ سمجھ لے کہ ہمارے دین کو اس کی ضرورت نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ ترجمہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں، اور اللہ بہت قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت پیدا فرما دے جو ان میں سے تمہارے دشمن ہیں۔ شان نزول، جب اوپر کی آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان اپنے عزیز و اقارب کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دل بدلنے، حال تبدیل کرنے اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہے، اور مشرکوں میں سے جو ایمان لائے اسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، اور فتح مکہ کے بعد ان میں سے کثیر تعداد ایمان لے آئی، اور وہ ایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے، اور ان کی ایک دوسرے سے محبت بڑھی۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ ترجمہ، اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی۔ اس آیت کی تفسیر میں کثیر اقوال اور اختلاف ہیں، اور عملی صورت جس پر اس آیت کو منطبق کرنا ہے وہ تو سینکڑوں سے زائد ہیں، لہذا صرف ایک راجع خلاصہ کلام یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کے رسالے المحجۃ المؤتمنہ فی آیات الممتحنہ کا مطالعہ کریں۔ خلاصہ آیت یہ ہے کہ جن کفار سے مسلمانوں کا امن و امان کا معاہدہ ہے یا جو ذمی کفار ہیں ان کے ساتھ بر یعنی اچھا سلوک کرنے اور اقساط کی ممانعت نہیں بلکہ اجازت ہے، جبکہ ان کے علاوہ کے ساتھ ممانعت ہے۔ اقساط کا معنی اور بر و اقساط دونوں کی تفصیل کے لیے یہ کلام سماعت فرمائیں۔ بر یعنی نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت
امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے کفار کے ساتھ بر و صلہ کی 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ بر و صلہ کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 اعلیٰ صورت، اپنی کسی صحیح غرض کے بغیر بالقصد محض کافر کو نفع دینا اور بھلائی پہنچانا مقصود ہو. یہ صورت مستامن یعنی امان لے کر اسلامی سلطنت میں آنے والے کافر اور معاہد یعنی اس کافر سے بھی حرام ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے، کیونکہ امان اور معاہدہ ضرر کو روکنے کے لیے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جان بوجھ کر نفع پہنچانے کے لیے. نمبر 2 درمیانی صورت، اپنی ذاتی مصلحت جیسے کافر نے کچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینا یا رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ مالی سلوک کرنا، یہ اس کافر کے ساتھ جائز ہے جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اور جس سے معاہدہ نہیں اس سے ممنوع ہے. نمبر 3 ادنا صورت، اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت کے لیے جنگی چال کے طور پر کچھ دیا جائے، یہ حربی کافر یعنی جس سے معاہدہ نہیں اس کے ساتھ بھی جائز ہے. آیت کریمہ لا ینہاکم میں بر یعنی احسان کی درمیانی صورت مراد ہے، کیونکہ اعلیٰ اس کافر سے بھی حرام ہے جس سے معاہدہ ہے، اور ادنا اس کافر کے ساتھ بھی جائز ہے جس سے